جتنا بڑا سیلاب آیا اسی طرح کی تاریخی خدمت پنجاب حکومت نے اپنے عوام کی پنجاب کے پاس جو خزانہ ہے وہ سب آپ کی امانت ہے، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر، تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے، کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی، وہ پیسہ جو پنجاب کے پاس ہے اگر وہ پنجاب کی عوام کے کام نہیں آیا تو اس پیسے کا میں نے اور کیا کرنا ہے؟ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے رونا دھونا کیا نہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لہجے میں سختی۔ دیپال پور میں سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، سیلاب آتے ہیں تو حکومتیں کئی سال پیسے مانگتی رہتی ہیں، حکمران روتے رہتے ہیں، ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، حکومت کا پیسہ عوام کے کام نہ آئے تو کس کام کا؟ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، حکومت نے اپنی عوام کی اتنی ہی تاریخی مدد کی، شکر ہے آج سے متاثرین کی بحالی اور آبادکاری شروع ہو گئی، 15 اضلاع میں امدادی چیکس کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے، متاثرین کی بحالی کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں جو متاثرین پر ہی خرچ ہوں گے، میں نے کرپشن کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، پنجاب کے خزانے میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ آپ کی امانت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین سے مسائل دریافت کیے، تمام نقصانات کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پاک افغان سرحد پر تالے، کشیدگی کے باعث سرخم تجارتی گزرگاہیں نویں روز بھی بند، سرحد کے دونوں طرف سامان سے بھرے ہزاروں ٹرک اور کنٹینرز پھنس گئے، پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف کروا دیا، وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکنزم میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، بارٹر ٹریڈ کے لیے مختلف شرائط میں نرمی، نجی اداروں کو کنسورشیم بنانے کی اجازت، بارٹر ٹریڈ کے لین دین کا دورانیہ 90 سے بڑھا کر 120 روز کر دیا، اقدامات سے بارٹر ٹریڈ میکنزم کو زیادہ عملی اور کاروبار دوست بنایا جا سکے گا۔ دہشت گردی کا خاتمہ نہ کیا تو خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، پاکستان اور افغانستان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، دیکھنا ہوگا معاہدے پر کتنا عمل ہوتا ہے، امید ہے اب امن لوٹے گا، دو طرفہ تعلقات معمول پر آ جائیں گے، پاک افغان تجارت اور ٹرانزٹ بھی دوبارہ شروع ہوگی، جن افغان مہاجرین کے پاس ویزے نہیں ہیں انہیں واپس جانا ہوگا، جنگ بندی معاہدے کے لیے تعمیری کردار پر امیر قطر اور ترک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے اور مؤثر طریقہ کار وضع کرنے کے لیے ایک اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ جنگ بندی اور امن کے قیام کا معاہدہ خوش آئند ہے، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے برادر عوام کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے پرعزم ہیں، سعودی وزارت خارجہ کی قطر اور ترکیہ کی تعمیری سفارتی کردار کی بھی تعریف، امید ظاہر کی مثبت پیش رفت سرحدی کشیدگی کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ بجلی کی پیداوار کے زیادہ سے زیادہ مثبت استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی پر کام کیا جائے گا، وزیر اعظم کی زیر صدارت پاور ڈویژن کے اصلاحاتی پیکج پر جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کی صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے جامع اور مؤثر پالیسی سفارشات تشکیل دینے کی ہدایت، زراعت اور صنعت کے شعبے کو ہر ممکن سہولت پہنچانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، بجلی کی پیداوار کا بہترین استعمال صنعتی مصنوعات اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کو پاور ڈویژن کی طرف سے بجلی کی پیداوار اور اس کے جامع اور مؤثر استعمال پر ممکنہ اصلاحاتی پیکج پر بریفنگ دی گئی، وزیر اعظم آئندہ ہفتے سعودی عرب کے 3 روزہ اہم دورے پر روانہ ہوں گے، اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگی۔ مسلسل عدم پیشی پر علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا علیمہ خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، مزید سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی۔ دہشت گرد ترقی کے دشمن ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا صوبائی اسمبلی سے خطاب، کہا دہشت گردوں سے مروب نہیں ہوں گے، تخریب کاری کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے،
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانوں کی قربانیاں دیں۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ اس جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہیں۔ وکلا کی فل کورٹ کی استدعا ایسے ہے جیسے انوکھا لاٹلا کھیلن کو مانگے چاند۔ جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس۔ 26ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت۔ وکیل اکرم شیخ کی بھی فل کورٹ کے حق میں دلائل۔ کہا 26ویں آئینی ترمیم ایک متنازع ترمیم ہے۔ کسی ڈکٹیٹر نے بھی آئین میں اتنا ڈینٹ نہیں ڈالا جتنا اس ترمیم نے ڈالا ہے۔ یہ معاملہ فل کورٹ کا ہے، 8 ججز اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ ترمیم سے پہلے اور بعد میں تمام ججز کو فل کورٹ کا حصہ بنایا جائے۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا، کیا یہ بینچ فل کورٹ آرڈر کا کیسے پاس کر سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر مفادات کا ٹکراؤ ہے تو فل کورٹ میں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے بینچ کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ وکیل شبہ رضا رضوی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، اس بینچ کو درد لینا پڑے گا۔ کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی۔ شبہ رضا رضوی دلائل جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیاں غزہ معاہدے کے لیے خطرہ بن گئیں۔ امریکی صدر معاہدہ بچانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اسرائیل پہنچ گئے۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیوٹ کوف ہمراہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کل اسرائیل پہنچیں گے۔ امریکی صدر کے داماد کا کہنا ہے کہ حماس وعدوں پر عمل کر رہی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 100% کامیاب ہوگا۔ معاہدے کی ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خلیل الحیہ کی قیادت میں حماس کا وفد بھی مذاکرات کے لیے قاہرہ پہنچ گیا۔ دوسری جانب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا سعودی ولی عہد کو فون۔ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے کے باوجود وحشیانہ حملے، 45 فلسطینی شہید۔ خون کی ہولی کھیلنے کے بعد جنگ بندی معاہدہ دوبارہ بحال۔ غزہ میں سرنگوں سمیت حماس کے درجنوں اہداف پر 100 سے زائد راکٹ حملے۔ بے گھر افراد کے خیموں اور نصیرات کیمپ پر بھی بمباری۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہادتوں کی تعداد 98 ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا مجوزہ فارمولہ۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے مختلف گروپس سے رابطوں کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی قیادت آزاد کشمیر کے مختلف گروپس کے ساتھ مجوزہ نئی حکومت سازی کے فارمولے پر بات کرے گی۔ پیپلز پارٹی اعلیٰ قیادت نون لیگ کے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی کی مدت، الیکشن اور دیگر آئینی امور پر بات چیت کریں گے۔ حکومت سندھ کا جو ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی 4000 روپے مقرر کی تھی، اس سے کیا ہوا کہ گندم کی کاشتکاری بڑھی تھی۔ اگر آپ اپنے کسان کو سپورٹ نہیں کرو گے تو اس کے بعد 2 چوائسز ہیں۔ اگر کسی چیز کا ریٹ صحیح نہیں ہوگا اور آپ کی ڈی اے پی مہنگی ہے، آپ کی کھاد مہنگی ہے، آپ کی سارے بیج ساری چیزیں مہنگی ہیں، تو وہ کیوں کسان جو ہے گندم لگائے گا؟ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 4200 روپے ریٹ مقرر کیا جائے تاکہ ہم جو ہے گندم ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے اور آپ کا کسان خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو جاری رکھے گا۔ سندھ حکومت کا گندم کی امدادی قیمت 4200 روپے من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی بی آر ٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے دورے پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا سپورٹ پرائس نہیں ملے گی تو کسان گندم کی کاشت نہیں کرے گا۔ کسانوں کو سبسڈی دینا ضروری ہے۔ کسان خوشحال ہوگا تو گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید کہا رواں سال مزید بسیں لائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید 500 الیکٹرک بسوں کی منظوری بھی دے دی ہے۔ خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس شروع کی جا رہی ہے۔ زیر تعلیم یا ملازمت پیشہ خواتین کو مفت پنک الیکٹرک اسکوٹی دیں گے۔ سینئر وزیر نے ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد بھی دی۔ مہنگائی کے موسم میں ٹماٹر بھی وی آئی پی بن گیا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں ٹماٹر کی قیمت آسمان پر 500 سے 600 روپے کلو تک فروخت۔ سیلاب اور پاک افغان بارڈر بند ہونے سے قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ ماہر معاشیات کہتے ہیں کہ افغانستان سے ٹماٹر کی امپورٹ بند ہونے کا صرف بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران سے ٹماٹر کی وافر مقدار میں ترسیل جاری ہے۔ اصل ذمہ دار مڈل مینز اور ذخیرہ اندوز ہیں۔ مقامی کرنسی میں قرضوں کے فروغ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن میں معاہدہ۔
گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں نجی شعبے کی ترقی پائیدار معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ آئی ایف سی کو کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے تحفظ کے لیے ایس ٹی اے معاہدے کے تحت سہولت فراہم کی جائے گی۔ نائب صدر آئی ایف سی نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے مقامی کرنسی میں قرضوں کی فراہمی انتہائی اہم ہو چکی ہے۔ راولپنڈی میں فائرنگ اور تشدد کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق 2 زخمی۔ پولیس نے نون لیگ کے ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز اور ان کے بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ مقتول محمد حسنین کے بھائی اور سابق کونسلر محمد ثقلین کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ شکارپور میں زمین کے تنازع پر خون کی ہولی، 2 گروپس میں فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 6 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے جاری، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کی مزید نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔